بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ آگے پوری ہم نے یہ آیت پڑھی ترجمے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت تمہیں اولاد کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مردوں کے لیے 2 بیٹیوں کا، ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اس آیت سے اجمالاً یہ پتہ چلا کہ جو بیٹے کا حصہ ہے وہ بیٹیوں کے حصے سے دگنا ہے۔ بیٹے کا حصہ بیٹیوں کے حصے سے دگنا ہے۔ توجہ کرنی ہے، 2 بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد کا ذکر پہلے کیا۔ یہ اولاد کے احوال پہلے کیوں بیان فرمائے؟ اس سے شروع ہی ہو رہے ہیں تو اولاد کا حصہ پہلے بیان کیا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جو اولاد ہوتی ہے نا، اولاد وہ دیگر قرابت داروں میں، چھوڑے ہوئے مال میں سب سے زیادہ پیاری اولاد ہوتی ہے۔ بندے کو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ پیاری اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کا تعلق زیادہ ہے، جیسا کہ ہم حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی سنتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ پاک میرے جگر کا، حضور نے فرمایا جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں اولاد کو پہلے ذکر کیا، اولاد کے حصوں کو پہلے ذکر کیا۔ والدین، ازواج، ان کے تعلق اور جو ان کے حصے ہیں وراثت کے، وہ بعد میں بیان فرمائے۔ اب دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کا حصہ بیٹیوں سے دگنا کیوں قرار دیا گیا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو جو عورت ہوتی ہے وہ مرد کی بنسبت پیسوں کی زیادہ محتاج ہے، کیونکہ مرد آزادی کے ساتھ بے خوف و خطر باہر نکل کے گھوم پھر کے کما سکتا ہے۔ عورت تو گھر میں رہتی ہے نا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کو باہر جائے گی تو خطرات ہیں، عزت کے دیگر معاملات ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اس کی عقل بھی کم ہوتی ہے، مرد کی بنسبت اس کی قوت بھی کم ہوتی ہے، اور دھوکہ بھی جلدی کھا جاتی ہے، اس لیے یہ گھر میں زیادہ تر رہتی ہے بنسبت برخلاف آج کے زمانے کی عورتوں کے۔ وہ تو کہتی ہے تو گھر بیٹھے انہوں شاپنگ نہیں کرنی ہوتی، سارا کچھ میں کرنی ہے، پیسے در لیا، ہاں چل ویکھی منگل بازار وچ، توار بازار وچ، فلانا بازار وچ، تینوں عورتیں ہی نظر آن گی۔ سروے کر کے ویکھ لو، یقین کرو۔ ایک دفعہ میں کسی کام بازار چلا گیا تو مجھے دوست منع کرتے رہے، جی چھوڑو نہ جائیں۔ میں نے کہا یار پھر کیا، تو چیزیں خریدنی تھی 2، چلا گیا، واقعی پھر اس کے بعد نہیں گیا ہم، ٹھیک ہے۔ تو عورتیں ہی عورتیں ہیں، حالانکہ سب سے بدترین جگہ بازار کو کہا گیا اور سب سے بہترین جگہ مسجد کو کہا گیا۔ تو بدترین جگہ میں تو پھر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے نا، خطرہ زیادہ ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ ادھر ہو، سانوں پتہ ہے، تینوں کی پتہ ہے چیز کیویں خریدنی ہے، قرآن حدیث کہتی ہے معذرت کے ساتھ۔ تو آج کا جو معاملہ وہ الٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے، بحث کو اٹھایا ہے کہ عورت کو مرد کی بنسبت زیادہ ملنا چاہیے نہ کہ کم۔ اب اس کا جواب بھی دیا ہے کہ قرآن نے پھر کیوں مرد کے حصے کو عورت سے دگنا قرار دیا گیا۔ وہ اس لیے کہ فرمایا مرد کی بنسبت عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، مرد کے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ مرد پر صرف اپنے اخراجات نہیں ہوتے، اس کے بیوی کے بھی پورے کرنے ہیں، بچوں کے بھی پورے کرنے ہیں، والدین کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، شادی غمیاں سارا انہیں جناب والا پورا کرنا ہے جی۔ تو عورت تو گھر میں بیٹھی ہی ہے جناب، جو لے آ کے دیتا انہیں پکا کے دے دینا، تو پورا کس نے کرنا ہے؟ بولو، مرد نے۔ کس نے کرنا ہے؟
تو والدین کے مصارف اخراجات کی ذمہ داری بھی مرد کی ہوتی ہے اوپر. اس کے برخلاف عورت پر کسی کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر. اور جب عورت کی بنسبت مرد کے اخراجات زیادہ ہیں تو مرد کا حصہ بھی عورت سے. بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، یہ 3 طرح سے جواب دیا ہے علماء. میں نے ایک طرف ابھی ایک وجہ سے اس کو بیان کیا. دوسری بات، سماجی کاموں کے لحاظ سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. سماجی جو تعلقات ہوتے ہیں معاشرتی، وہ امام بھی بن سکتا ہے، قاضی بھی بن سکتا ہے. وطن کے نظم و نسق چلانے کی ذمہ داریاں مرد کے ذمے ہوتی ہیں. ملک اور وطن کے دفاع کے لیے کون جاتا ہے جہاد پر؟ فوجی گڑھ ہے مرد. سپاہی کون ہے؟ عورتوں کی بنسبت مرد زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے، تو اکثریت اسی کی ہے. کاروباری معاملات میں بھی عورت تھوڑا ہی ہوتی ہے، اگرچہ آج بھی بیٹھی ہوتی ہیں آفس میں، لیکن زیادہ تر معاملات کس کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں زیادہ تو وراثت میں جو حصہ بھی تو پھر انہوں زیادہ ملنا چاہیے. جب ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو وراثت سے حصہ بھی دگنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری وجہ یہ کس کے تحت ہو رہی ہے بیان ہو رہی ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت علماء مفسرین کلام فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے بیٹے کے لیے. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں. تیسرا حصہ وجہ، عورت اپنی نوعیت اور حیت کے اعتبار سے ہی کمزور ہوتی ہے. اس کو دنیاوی معاملات کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر اس کو زیادہ پیسے مل جائیں تو اندیشہ ہے کہ اس کے وہ سب پیسے ضائع ہو جائیں گے. معاملات کا اس کو پتہ نہیں ہے، دھوکہ بھی کھا سکتی تھی. تو زیادہ پھر کس کو دیا؟ مرد کو. کس کو دیا؟ اچھا، عورتوں کا لو جی زیادتی نہیں ہوگی ساڑھے نال. زیادتی نہیں ہوئی ہے. عورتوں کے بھی حقوق بڑے بیان کیے. عورتوں کے بھی حقوق جو رب زیادہ جانتا ہے تم سے، حکمت اس کو زیادہ پتہ ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے جو رکھا ہے بہترین رکھا ہے. مسلمان کا کام ہے اپنے گردن کو جھکا دے، اگو اعتراض نہ کرے. سانوں ملیا ہی کچھ نہیں تو روندا ہی رہے بندہ، تو پھر انہوں لبنا بھی کچھ نہیں. تو رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اچھا، ایک بات تو پتہ چلی، چلو جی حصہ ہے، عورت کا حصہ ہے نا، بیٹی کا حصہ. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئیں تو ان کو حصہ کیوں نہ ملا؟ ان کو حصہ کیوں نہ ملا؟ اسی بات میں بڑے رولے پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی. جی، باغ فدق کو لے کر. تو اب قرآن کے اندر یہ قطعی طور پر بیان ہے کہ بیٹی کے لیے حصہ ہے، اگرچہ بیٹے سے کم ہے لیکن ہے تو ہے نا. کل مال میں بیٹے نہ ہوں، صرف ایک ہی بیٹی ہو تو بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ آدھا. کتنا ملتا ہے؟ تو ملنا چاہیے. پھر کیوں نہیں ملا؟ سوال پیدا ہو. قرآن کی آیت کہتی ہے ملنا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے حالانکہ حدیث کے مقابلے میں جو قرآن کی آیت ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے، اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کی بھی قسمیں ہیں جو تواتر کا درجہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ان کو حصہ کیوں نہ ملا؟ وہ اس لیے نہ ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے سیدنا صدیق اکبر نے یہ سن رکھا تھا کہ ہم گروہ انبیاء مورث نہیں بنائے جائیں گے، یعنی ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. ان کا جو ترکہ ہے وہ کیا ہوگا؟ صدقہ ہے. وہ کیا ہے؟ لہذا اس بات کو بھی دیکھا جائے تو پھر بھی پاور کس کی زیادہ ہے؟
قرآن کی آیت کی، قرآن کی میں تھوڑا سا ایک نقطہ دے رہا ہوں جو مفسرین نے لکھا ہے، علامہ غلام سسیری صاحب نے بھی لکھا ہے، وہی بیان کروں، بحث اس پہ اور بھی بہت لمبے دلائل ہیں۔ تو حالانکہ جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کا موقف زیادہ قوی تھا دیکھا جائے قرآن کی آیت کی روح سے، لیکن چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اپنے کانوں سے سن رکھا تھا حضور کی زبان سے، گویا اب وہ ایسے ہی پاورفل ہے جیسے قرآن کی آیت پاورفل ہے، وہ قطعی ہو گیا، اب ظنی نہ رہا، ایک ظنی بات گمان کے طور پر وہ بات اب نہ رہی، بلکہ قطعیت اس میں آ گئی، یقین آ گیا، پاور آ گئی، لہذا اس لیے منع فرما دیا کہ ہم آپ کو یہ وراثت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ سیدہ پاک نے مان لیا، تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس بات پہ ختم ہو جاتا، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ حصے بیان کیے گئے، اب آتے ہیں ہم جناب والا حصوں کی طرف۔ اب جناب والا جو اولاد کے حصے ہیں، ایک اور اس پہ حدیث بھی ہے ترمذی شریف کے اندر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں بنو سلمہ میں اپنے گھر میں بیمار ہو گیا۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے اور احادیث بھی ہیں سیاستہ کی۔ آپ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا، حضور علیہ السلام میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے، تو جب آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں اپنے مال کو اپنی اولاد کے درمیان کس طرح تقسیم کروں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خاموش رہ گئے، کوئی جواب نہیں، یہاں تک کہ یہ والی آیت نازل ہو گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ٹھیک ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، یہ والی آیت نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ اے عبداللہ، جابر بن عبداللہ، ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی جو وراثت کے حصے ہیں اس میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہ والی ساری آیت اللہ رب العزت نے نازل کر کے احکام کو بیان کر دی۔ اب جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اولاد کے اندر، اولاد کی کئی صورتیں ہیں، توجہ سے سننی ہے، کئی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی حال تو یہ ہے، چونکہ اولاد کے حصے بیان ہو، اب والدین کے بعد میں بیان ہو، ایک حال یہ ہے کہ میت کی اولاد کے ساتھ میت کے والدین بھی ہوں، میت کے والدین مطلب بیٹا فوت ہو گیا تو بیٹے کے پھر یعنی باپ جو اس کے والدین ہیں وہ موجود ہیں، یعنی پوترے بھی نہیں تھے، ابا جان اماں ابا جان بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تقسیم کیسے ہوگا؟ میت کے والدین بھی ہوں اور اولاد بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک حالت یہ ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ میت کی وارث صرف اس کی اولاد ہو، میت کی وارث صرف اس کی وارث یا تو یوں ہوں گے اولاد بھی ہو تے نال والدین بھی ہو، دوجی حالت ہے کہ صرف اولاد ہوئے والدین، اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی جناب والا اولاد میں بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں اور یا صرف بیٹیاں یا صرف بیٹے ہوں، صرف بیٹے یا صرف، یہ تین صورتیں بن جاتی ہیں، صرف بیٹے ہوں وارث ہوں یا صرف بیٹے وارث ہوں یا بیٹیاں وارث ہوں یا بیٹیاں بھی ہوں اور بیٹے بھی، اجمالاً تین صورتیں بن گئی۔ اب تفصیل سنیں۔ نمبر ایک، اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، والدین کی اب بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، بیٹے اور بیٹیاں اپنے ورثاء میں چھوڑے ہیں، تو اس کا حکم اللہ رب العزت نے آیت میں بیان فرمایا ہے کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، بیٹی کو
مثلاً اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو میت کے ترکے کے 3 حصے کریں گے. کتنے حصے کریں گے؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو میت کے 3 حصے کریں گے. 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ کس کو ملے گا؟ بیٹی کو. 1 حصہ کس کو ملے گا؟ ایک بیٹا تو ایک بیٹی ہے تو میت 3 حصے کرو. ایک بیٹی کو دے دو تو 2 کس کو ملیں گے؟ بیٹے کو. کیونکہ بیٹے کو دگنا ملیں گے. بیٹے کو سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح قیاس کر لیں گے. اگر بیٹے بیٹیاں زیادہ ہوں گے تو حصے زیادہ بنا لیں گے. مال کے حصے زیادہ کر لیں گے. اس میں بیٹیوں کو سنگل ملے گا اور بیٹوں کو. سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں جناب. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت نے زوجہ بھی چھوڑی ہے, ماں باپ بھی چھوڑے ہیں اور بیٹے اور بیٹیوں کو بھی چھوڑا ہے. پہلے صرف بیٹے تھے بیٹیاں سن, ہوں بیٹے بیٹیاں بھی چھڈے رہے, ماں باپ بھی چھڈے رہے تے زوجہ بھی چھڈی. اب جناب والا اس سے کیسے تقسیم ہوں گے سنیں. تو اس صورت میں فرماتے ہیں زوجہ اور ماں باپ, زوجہ اور یہ ہوں گے اصحاب فرائض. کون بنیں گے اصحاب فرائض؟ وہ ہوتے ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہیں. حصے کیا ہے؟ وہ کیا مقرر ہے؟ زوجہ کا 8واں حصہ, ماں باپ کا 6واں حصہ. ماں باپ کا یعنی ماں کا بھی 6واں حصہ اور باپ کا بھی, یہ مقرر ہے. تو اصحاب فرائض کو ان کے حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ سب اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا. وہ کس میں تقسیم کر دیا جائے گا؟ یعنی حصہ چھوڑ کے گیا, اپنا ترکہ چھوڑ کے گیا, وہ تجہیز و تکفین بھی ہو گئی, قرضہ بھی ادا ہو گیا, وصیت بھی پوری ہو گئی 3/4 مال وچوں. ہن جڑا مال بچیا وہ ماں باپ چھڈ گیا, لہذا ماں نو بھی 6واں حصہ, باپ نو بھی 6واں حصہ. ماں نو بھی 6واں حصہ, باپ نو بھی. زوجہ چھڈ کے گیا, زوجہ نو کتنا ملے گا؟ مزید اس کی صورتیں آگے بیان ہوں گی, بیوی کی بھی اور ماں باپ کی بھی چینج ہوں گی صورتیں, ٹھیک ہے. جو حصہ یہ بیان مقرر کیا ہو, کم زیادہ بھی ہوگا, وہ بھی صورتیں ہیں, وہ بھی آگے بیان ہوگی. ابھی آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. اور جو باقی بچے گا, ماں باپ کو 6واں حصہ, زوجہ کو 8واں حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ سارا کس میں تقسیم ہوگا؟ وہ کس میں تقسیم ہوگا؟ اچھا جناب. اب تیسری صورت وہ یہ ہے کہ میت نے صرف بیٹیاں چھوڑی ہیں, صرف بیٹے بھی نہیں چھڈے, ماں باپ بھی نہیں چھڈے, زوجہ بھی نہیں چھڈے, صرف بیٹیاں ہیں. تو پھر کیسے تقسیم ہوگا؟ پھر یوں تقسیم ہوگا, فرمایا اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں, 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملیں گے. کتنا ملیں گے؟ بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ اور اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی ہو, صرف پہلے کتنا 2 یا 2 سے زیادہ بیان کی تو 3/4 مال ملے گا. 2/3 کتنا؟ 2/3, 2 ثلث. اور اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی ہے تو کل مال جو ترکہ ہے نا, اس کا جو ترکہ ہے, کل ترکہ کا نصف ملے گا. کتنا ملے گا؟ پھر بیٹی کو کتنا ملے گا؟ اگر کلی بیٹی ہے تو ترکے میں جو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. اس کے بعد جو ترکہ بچے گا وہ دیگر اصحاب فرائض کو ملے گا. کس کو ملے گا؟ جو دیگر اس کے رشتہ دار ہیں قریب ان سب کو اس کے اندر وہ تقسیم ہوگا, وہ آگے بیان ہوگا. اور اگر وہ نہ ہو تو پھر میت کے جو اسبات ہیں ان کو ملے گا. اور اگر میت نے صرف بیٹے چھوڑے ہیں, یہ تو کہا صرف بیٹی چھوڑی ہے, اور اگر صرف بیٹے چھوڑے ہیں تو وہ تمام مال کے وارث ہوں گے. وہ کتنے مال کے؟ تمام مال کے. اور اگر بیٹوں کے ساتھ اصحاب فرائض بھی ہوں تو اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی تمام مال بیٹوں کو دیا جائے گا. مثال کے طور پر صرف بیٹے ہیں تو سارا مال کن کو دیں گے؟ بولے ہیں بیٹوں کو دیں گے. اور اگر بیٹوں کے ساتھ والدین بھی چھوڑے ہیں تو والدین کو کتنا ملے گا؟ کتنا حصہ؟ اور
چھٹا حصہ ان کو ملنے کے بعد، چھٹا ملنے کے بعد پھر اب اولاد کو ملے گا، بٹ بیٹوں کو. اور اگر صرف زوجہ چھوڑی ہے تو سمجھ آ گئی. یہ بیان ہوا کس کی؟ اولاد کے معاملات. کس کے بیان ہوئے ہیں؟ اب والدین کے، چونکہ اس آیت میں والدین کے بھی بیان ہو تو وہ بھی سن لیں. پہلی صورت یہ ہے ماں باپ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے ہوں، ایک یا ایک سے. پہلے ہم نے سنا کہ ماں باپ کا کتنا حصہ ہے؟ چھٹا. اب دیکھنا چینج بھی ہوں گے، چینج ہونے کی صورتیں بیان ہو رہے ہیں والدین کے حوالے. فرمایا پہلی صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، اب ماں باپ کی حالتیں بیان ہوئی، پہلے بچوں کی حالتیں بیان ہوئی، اب ماں باپ کی حالتیں بیان ہو رہی ہیں. ماں باپ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے ہوں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ دوسری صورت یہ ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں. بیٹے اور بیٹیاں، صرف بیٹے ہوں تو چھٹا ملے گا، اور اگر بیٹیاں بھی ہوں تو پھر بھی ماں باپ میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ. پھر بھی کتنا ملے گا؟ سمجھ آ گئی. تیسری صورت بھی سن لو جناب. تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی صرف ایک ہی بیٹی ہو. کتنی ہو؟ اور ماں باپ بھی ہوں، ماں باپ تو بیٹی کو نصف ملے گا. کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. ماں باپ میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ اور البتہ باقی مال بھی باپ کو بطور اسبہ ہونے کے مل جائے گا. پھر بھی اگر مال بچ گیا ہے تو پھر کنوں ملے گا؟ باپ کو. کس کو ملے گا؟ اگر میت کی اولاد نہ ہو، اب یہ بھی سوال سن، اگر میت کی اولاد ہی نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تہائی ملے گا. ماں کو کتنا ملے گا؟ تہائی حصہ ملے گا. اور باقی 2/3 مال باپ کو دے دیا جائے گا بطور اسبہ کے. کس کو مال دیا جائے گا جی؟ 2/3 کس کو دیا جائے گا؟ دینے سے مال کتے، یعنی 1/3 کنوں ملے گا؟ 2/3. 1/3 ماں کو، 2/3 کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا. سمجھ آ گئی؟ وہ بتا رہا ہوں. اور اس صورت میں مرد یعنی باپ کو عورت سے دگنا حصہ مل جائے گا. اس صورت میں وہ یہ اس پر عمل ہو رہا ہے کہ 1/3 عورت کو مل رہا ہے اور 2/3 کس کو مل رہا ہے؟ مرد کو. تو وہ قرآن کی اس آیت پر، اصول پر بھی عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر میت کے بہن بھائی ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو اس کی ماں کو اب کتنا ملے گا؟ اولاد نہیں تھی، بہن بھائی ہیں. اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. ماں کو پھر بھی کتنا ملے گا؟ اور اگر کچھ بھی نہ ہو، صرف ماں باپ ہو، تو ماں کو کتنا ملے گا؟ تہائی. 2/3 باپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اگر بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کو کتنا ملے گا؟ پھر چھٹے بھی آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ والدین کے احوال میں سے تیسرا حال ہے جس میں میت نے والدین کے ساتھ اپنے بھائیوں بہنوں کو بھی چھوڑا ہو. اس پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک بہن یا بھائی ماں کے تہائی حصے کے لیے حاجب بن کر اس کو چھٹا نہیں کرتے. اور اس پر بھی اتفاق ہے جب بہن یا بھائی کا عدد 3 کو پہنچ جائے تو وہ ماں کا حصہ تہائی سے کم کر کے چھٹا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چھٹا ہونے میں زیادہ نہیں ہو رہا، کم ہو رہا ہے. اس سے بڑھتے جائیں گے مال کم ہوتا جائے گا، اس سے کم ہوں گے مال زیادہ ہوگا. یہ نہ سمجھے کہ 8واں حصہ زیادہ ہوتا ہے، چھٹا حصہ زیادہ ہوتا ہے. اب چونکہ اب یہ بیان، یہ جو میں نے عبارت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میت اگر بہن بھائی چھوڑے ہیں تو وہ بہن بھائی جو ہے میت کے، وہ اس کے لیے حاجب رکاوٹ بنیں گے چھٹا حصہ دینے، تہائی حصے دینے میں. وہ اب کتنا ہوگا؟ کم ہو جائے گا، یعنی کتنا؟ چھٹا حصہ ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جناب والا بیان کیا گیا. آخر میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جتنی بھی تقسیم ہوگی اس کو وصیت پوری کرنے کے بعد، وصیت پوری کرنے کے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے. قرض ادا کرنے کے فریضۃ من اللہ، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حصہ مقرر کیا ہوا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. اب ایک اور آخری جو بات ہے اس درس کی وہ یہ ہے، اس آیت کے اندر، آیت نمبر 11 سورہ نساء، وصیت کو پہلے ذکر کیا، قرض کو بعد میں. قرض کو، حالانکہ کیا ہوتا ہے؟
قرض پہلے دیتا جاتا ہے، وصیت بعد میں دیتی جاتی ہے۔ قرض پہلے دیتا جاتا ہے، وصیت بعد میں پوری کی جاتی ہے۔ ایتھے کی ہو رہا ہے؟ وصیت پہلے ذکر کی جا رہی ہے، قرض بعد میں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ اس کی وجوہات اس کے حوالے سے علماء اکرام نے اس کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرض کو وصیت پر مقدم اس لیے کیا گیا ہے، پہلے اس لیے ذکر کیا گیا، حالانکہ قرض پہلے دیتا جاتا ہے، وصیت بعد وچ پوری کی جاتی، لیکن ایتھے وصیت پہلے ذکر کی ہے، قرض بعد وچ۔ یہ کی وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید میں جو وصیت کو ذکر کر کے قرض پر مقدم کیا گیا، پہلے ذکر کیا، اس لیے کیا گیا ہے کہ قرض کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ قرض خواہ، قرض مانگنے والے تیرے آ ہی جانا ہے، لیکن جو وصیت اس نے کی ہوتی ہے وہ بعض اوقات اس کے ورثاء چھپا بھی دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وصیت دیاں گے تو سانو گھٹ ملے گا، وصیت پر عمل کریں گے تو ہمیں، تو اس لیے بعض اوقات جو ورثاء ہوتے ہیں وہ جناب وصیت کو چھپا دیتے ہیں، حالانکہ قرض چھپتا اور وصیت کا مطالبہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ وصیت بیچارہ جانا جانا کر گیا، ہن کوئی عمل کرے یا نہ کرے، لیکن قرض وہ تو نہیں چھپتا۔ قرض خواہ تے منگن آ جاندے نے، بھائی ساڈا قرض دیو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خدشہ ہے کہ ورثاء وصیت کو چھپا لیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے وصیت کو پہلے ذکر کیا، وصیت کو تاکید کر دی کہ وصیت بھی پوری کرنی ہے، اگرچہ تہائی مال وچوں کرنی ہے، لیکن وہ بھی پوری کرنی ہے، چھپانی۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہو سکتا تھا وہ چھپا دیتے گھر والے کہ بھائی وصیت دیں گے تو مال کٹ جائے گا تو سانو کٹ ملے گا، لہذا اس لیے فرمایا خدشہ تھا کہ چھپا دیتے۔ اللہ نے قرض سے بھی پہلے وصیت کو قرآن میں بیان فرما دی۔ دوسری وجہ یہ ہے، ایسا بہت کام ہوتا ہے، کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنا قرض وہ ادا کر کے نہ جائے، بہت ہی کم ہوتا ہے، اچانک مر گیا۔ اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں، کوئی معاملہ تو قرض ادا کر ہی دیتے ہیں، قرض ادا۔ اور وصیت عام طور پر کی جاتی ہے، عام طور پر وصیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وصیت آخر میں کی گئی، وہ میرے کام بھی کر دینا، وصیت پوری کر دینا، قرض سے پہلے ادا کر گیا، اس لیے فرمایا وصیت پوری نہیں ہوتی اکثر، وہ بعد میں کرنی ہوتی اکثر، لہٰذا اس واسطے وصیت زور کرتے ہوئے پہلے وصیت تو ذکر کیتا ہے تے قرض نو بعد میں ذکر کیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وصیت کو پہلے پورا کریں گے، قرض کو بعد میں پورا کریں گے، ذکر کرنے سے وہ پہلے نہیں ہو جاتی۔ اس کی مثال آپ کو دوں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نا کہ وسجدی ورکعی، سجدے نو پہلے ذکر کیتا ہے، رکوع نو بعد میں ذکر کیتا ہے، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے تو سجدہ، بولو یار، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں پڑھ گیا ہے وسجدی ورکعی، حالانکہ سجدہ بعد میں ہوتا ہے، رکوع یہاں پہ سجدہ پہلے ذکر ہے اور رکوع بعد میں، تو ایسا تو نہیں ہے بیان کرنے سے تو لازم ہو جائے کہ بھائی سجدہ پہلے کرنا ہے تو رکوع بعد میں کرنا ہے، تو یہ چیز لازم نہیں ہو جاتی اس سے، اگر جس کی وجوہات علماء نے بیان کر دی، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وصیت پہلے پوری کریں گے اور قرض بعد میں، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ قرض پہلے دو، وصیت تجویز و تکفین تو بعد دوجا کام کیڑا ہے؟ قرض کیڑا جڑا کام ہے؟ بعد وچ وصیت، تہائی مال وچوں وصیت پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی ہم نے احکام سنے اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے آخرت کو سنوارنے کی، دنیا کو بھی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔